اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرو، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازم ختم ہونے والی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگاؤ جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ سوچتا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ 6 دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوشی نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کے مانند ہے، اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔
قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی یاد تب آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنا پڑ جاتے ہیں۔ جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی ساتھ لانے کی اجازت نہیں، جب مر جائے تو کچھ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے دوران انسان وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیز لوگوں میں مت کرو، خدا کی قسم
اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تھوڑے عرصے میں خود ہی مر جاتی ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑو کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتے ہیں اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ دولت اتنی کماؤ کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہیں۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو اور وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔